آج کا سیشن بھی یہی تھا. اور میری اگر کوئی بھی بندہ جو بھی 20 سال 18 سال کا ہو گیا ہے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اور وہ یہ سوچے کہ ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے, اوکے, سو ہی شوڈ لک ایٹ دا بگیسٹ پرابلم. میں پہلے دن سے بولتا آ رہا ہوں کہ سب سے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے غیر مسلم جست لگا رہے ہیں, اور مسلمانوں کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا. اور یہ بھی نہیں بات کی جا رہی کہ سب سے بڑا مسئلہ ڈھونڈو. یہ جملہ بھی نہیں بولا جا رہا, نہ گھروں میں, نہ باپ, نہ ماں, نہ اسکول ٹیچر, نہ کالج پروفیسرز, نہ یونیورسٹی پروفیسرز, نہ ہی مسجد کے ممبر سے یہ جملہ بولا جا رہا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے قرآن پاک ہے. آپ خود سوچ لیں, میں نے کون سا برین واشنگ کر رہا ہوں آپ کو. اپنا ہسٹری میں جائیں, اپنی یادداشت حافظے کو ذرا ٹٹولیں, دیکھیں یہ جملہ سنا ہے آپ نے کبھی کہ solve the biggest problem in the world. And solve the biggest problem in the world نہیں, solve the biggest problem for the world. صرف in the world نہیں, for the world. Solve the biggest problem for the future generations. یہ جملہ میں نے سنا ہے, میں نے یونیورسٹیوں میں ہی سنا ہے, کئی 100 دفعہ سنا ہے, مگر وہ مسلمان نہیں تھے. یہ ہے نا اصلی مسئلہ. بغیر سائیکالوجی کو سمجھیں آپ. میں گوروں سے انٹیمیڈیٹڈ نہیں ہوں, یاد رکھیے گا. اٹس اے کامن سینس کوسچن. بڑا آدمی کون ہے جو سب سے بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہے؟ وہ بڑا آدمی. مطلب اس میں کون سی میں راکٹ سائنس بتا رہا ہوں. یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ ذہن کھلیں, غور سے سوچیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ what is the job of a Muslim. مسلمان لڑکا اور لڑکی کا کام کیا ہے, یہ کوئی نہیں بتا رہا. غیر مسلموں کو کون ٹریننگ دے رہا ہے؟ کون ابلیس آ رہا ہے ان کو ٹریننگ کرنے, کہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے ان کو ٹریننگ کرنے؟ یہ انسان کے فطرت کے اندر سے سوال اللہ نے پلیس کیے ہوئے. یہ سب انسانیت کا فلاح کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا اس وقت آیا ہے؟ آگے کہاں تک پہنچانا ہے انسانیت کو؟ 7 ارب ابھی ہیں, 100 سال بعد تو یہ 7 ارب مر چکے ہوں گے. جتنے بھی بچے اس وقت, پہلا دن بھی آج بھی پیدا ہوا ہے, 100 سال بعد کوئی نہیں بچے گا. اگلے 7 اربوں, پھر ان کے اگلے 7 اربوں, یہ اگلے 5-7 ہزار سال کا پلان کوئی ہے؟ کوئی یہاں پہ کوئی فائدہ کر دیں. اس وقت کوئی ایسا سوال پوچھیں اور اس کو حل کرنے کی جدوجہد کریں کہ جو آگے کام آ جائے. Can't you see how simple it is to grow into a bigger psychology, a superior psychology? آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ٹیلیسکوپ لگا کے اوپر دیکھ رہا ہے گورا, کیا ہابی ہے اس کی؟ کیا کوئی شوق ہوتا ہے کہ میں نے ریس کار ڈرائیونگ کرنی ہے, میں نے گھوڑ سواری کرنی ہے, میں نے کوکنگ کرنی ہے, اور میں نے ٹیلیسکوپ لے کے آسمانوں میں دیکھنا ہے؟ یہ ہابی ہے. No one is actually talking about the real issue here. جب محاورہ بولنا ہو, تانے کتنا پیٹتے ہیں یہ بات. لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں سر, آپ ابھی تک استنجا کروا رہے ہیں لوگوں سے, طلاقیں کروا رہے ہیں, قادیانیوں سے شادی. اب لوگ آسمان پہ پہنچ گئے, اب تم شیعہ سنی لڑائی کر, اور لوگ آسمان پہ پہنچ گئے ہیں. یہ تانا نہیں ہے خالی, بہت اچھا سوال ہے یہ. لوگ چاند پہ پہنچ گئے, مارس سے پہنچ گئے, یہ تو پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا انہوں نے. The fact that they're looking upstairs is installed inside our system. ریسرچ کریں, سوڈو انٹلیکچوئلز کے ہاتھے نہ چڑھیں, ریسرچ کریں. میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ 16,000 سال پہلے, ثبوت کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ 16,000 سال پہلے تک کی کہ ثبوت ہے ہمارے پاس. انسان تب بھی آسمانوں کے سفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آئے بھی ہم آسمان سے. یہ واحد کتاب ہے جو بتاتی ہے آسمانوں سے نیچے لے کے آئے ہو تم. بگر پرابلمس, پرپس اسٹیٹمنٹ بگر رکھے, پرابلم بھی بڑی بن جائے گی. بڑی پرابلم کو سالو کریں گے تو بڑے انسان بن جائیں گے. چھوٹی چھوٹی پرابلم سالو کرنے کے لیے مسلمان اسپیشلائزیشن کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے گاڑی ٹھیک کرنی ہو تو پھر میکینک کے پاس ہی جاتے ہیں نا, آپ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے. اور جسم ٹھیک کرنا ہو تو میکینک کے پاس تو نہیں جاتے نا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ کس چیز کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں یہ بتائیں. کون کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ جملہ غلط ہے؟ یہ جملہ تو کسی بھی شعبے پہ فٹ آتا ہے. اس جملے پہ تو میں بھی فیل ہوں, آپ بھی فیل ہیں, میں بھی پاس ہوں, آپ بھی پاس ہے. کہ گاڑی ٹھیک کرنی ہو تو میکینک کے پاس ہی جاؤں گا نا میں. ہاں مجھے پتا ہے میکینک کے پاس جائیں گے آپ.
ہم بھی جسم ٹھیک کرنا ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. آپ یہ بتائیں یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے طلاقوں کے مسائل کے اوپر پی ایچ ڈی کرنی ہے مگر میں کائنات کا کتاب سب سے بڑی کتاب کا ریپرزینٹیو میں بنوں گا؟ سوال کون سے ہیں آپ کے پاس؟ ایکسپرٹیز کس چیز کی ہے؟ شادی کب کرنی ہوتی ہے، طلاق کب دینی ہوتی ہے، جنازہ کب پڑھنا ہوتا ہے، وضو کب کرنا ہوتا ہے. دس از یہ ہے ڈاکٹری آپ نے سیکھی ہے. میں آپ کو آپ ہی کی مثال کے اندر سے بتاتا ہوں. یہ تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مولوی ہو غیر مولوی ہو، تمام مسلمان جو بھی اس وقت کہتا ہے کہ میں نے دین کی طرف جانا ہے، تو بتا کہ کس چیز کی طرف جاتا ہو؟ کہ میں نے MBBS کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے MD بھی بن گیا ہوں میں، اس کے بعد میں PhD بھی کر لی ہے اور اس وقت میری فیلوشپ میں بھی نام ہے، میرے ٹائم میگزین کے اوپر تصویر بھی چھپے گی. ہاں جی، تو کس چیز کا علاج کرتے ہو؟ جی میں آپ کے سر درد کے لیے پیناڈول دے سکتا ہوں، بس سر درد کے لیے پیناڈول لینے کے لیے MD کی تھی، اس لیے MBBS کر رہے تھے، سر درد کے لیے پیناڈول دیتے ہو. تم سے تو بہتر ہے وہ نیم حکیم جو برین سرجری کے اوپر کوششیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. وہ اسلام کے تھرو تو نہیں کر رہے، اس لیے نیم حکیم کہہ رہا ہوں نا. اللہ نے ان کو ایک آنکھ دی ہوئی ہے، ہمیں قرآن دیا دونوں آنکھیں دی ہوئی ہیں. وہ ایک آنکھ سے جس کو سینس فطرہ کی آنکھ کہتے ہیں اس کو ایک آنکھ بول رہا ہوں. اس ایک آنکھ سے انہوں نے ٹیلیسکوپ فٹ کیا اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہوئے ہیں، ہماری اپنی شناخت کیا ہے، ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں قسم اٹھا رہے ہیں ستاروں کے گرنے کی، اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے کہ ستاروں کی منزلوں کی قسم اٹھا رہا ہوں. سورہ بروج دلیل نہیں ہے؟ سورہ یہ جو معارج کے جو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ٹائم ڈائمینشن بتائی ہے کہ تمہارا کتنے دن ہمارے کتنے دن. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے لکھی آیتیں یا میں نے کوئی عجیب و غریب سائنس کا ترجمہ دیا یا فزکس کے کسی پروفیسر کو بلایا تھا میں نے؟ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ غور کیوں نہیں کر رہے ہو، فکر کیوں نہیں؟ کائنات میں دیکھو، آسمان میں دیکھو، کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ طلاق دینے کی کوئی نشانی ہے یا سطر ڈھانپنے کے لیے اللہ نے آیت بتائی تھی؟ کہ ٹخنے کتنے اوپر شلوار کتنی کرنی ہے ٹخنے سے اوپر، اس لیے آسمان میں دیکھو. میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں، یہ انفیریئر سائیکالوجی کی وجہ سے مسلمان یوتھ اور نان مسلم سب مسلمانوں سے ریپلس ہو گئے ہیں. سانس آنا بند ہو گئی ہے کیونکہ آپ لوگ صرف گلی محلے میں گھوم رہے ہیں، پتلی پتلی گلیوں کے اندر اسلام فٹ کر رہے ہیں. وہ غیر مسلم بغیر قرآن کے یہ یہودی جینیسس کی پہلی 5 آیتوں سے انہوں نے کہہ دیا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں اور جتنی بھی ہیونلی باڈیز ہیں، یہ جینیسس کی آیتیں سنا رہا ہوں، وہاں سے استدلال کر کے انہوں نے کیا کیا جست لگائی ہے کہ یہ وہ لینگویج ہے جو اللہ تم سے بات کرتا ہے. جینیسس کی آیتیں اپنی کتاب کا فائدہ اٹھا کے دیکھیں کدھر پہنچ گئے وہ. مگر مسئلہ وہی ہے، اب جتنا مرضی آپ کسی ایک بندے کو جو پانی میں پیدا ہوا پانی میں ہی رہتا اس کو کہے نا خشکی پہ یہ حالات ہے میں اڑ سکتا ہوں، وہ کہیں گا بھیا یہ کیا کہانی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. خشکی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تو نہیں کبھی سنا، ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا خشکی کیا ہوتی ہے، ہم تو مچھلی ہیں، ہم تو پانی میں رہتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے جب سورۃ طلاق کی آخری آیت، یہ ہے قرآن کی دلیل جو میں تمہیں دینے لگا ہوں سب کو، آپ سب کو. سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ جو 7 آسمان بنائے اسی طریقے سے 7 زمینیں بنائی. آخری آیت ہے، پڑھیں ذرا کھولیں. اور یہ آیت نہیں دلیل بتا رہا ہوں آپ کو، آیت تو سب کو ڈے لائٹ کی طرح واضح ہے. عبداللہ بن عباس نے اسی طریقے کی انفیریئر سائیکالوجی کو ایڈریس کیا کہ مسلمانوں کی انفیریئر سائیکالوجی نہ بن جائے. عام لوگ تھے، اکٹھے تھے، عبداللہ بن عباس ٹور پہ تھے، اسی طرح سیشن لیتے تھے. تو ایک بدو نے اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، 7 زمینیں، اس زمین کے علاوہ بھی اور زمینیں، اور آسمانوں میں بھی زمینیں، اور بھی آسمان ہیں؟ جی اور بھی آسمان ہیں، تو ان میں بھی زمینیں ہیں؟ جی. پڑھیں یہ حدیث، قوی حدیث پڑھیں، یہ بھی ضعیف حدیث ہے. عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ یہ ضعیف حدیث سنانے لگا ہوں میں. عبداللہ بن عباس نے کہا اسی طریقے سے کہا جو میں اس وقت تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں جو ممبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پروفیسر سے کہہ رہا ہوں جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان امی اور ابو سے کہہ رہا ہوں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عباس نے اسی طریقے سے ڈائریکٹ ایڈریس کیا
کہ اگر میں تمہیں اس کا مطلب بتا دوں گا نا تو تم کافر ہو جاؤ گے. اتنے چھوٹے سے کنویں میں پھنس گئے ہو تم سارے کہ تمہیں میں کائنات کی کہانیاں سناؤں ادھر, تو تم کیا کرو گے؟ اوور ویلم ہو جاؤ گے. اوور ویلم ہو کے کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے, اللہ کی آیت کو جھوٹ کہہ دو گے اور کافر ہو جاؤ گے. مان لو جی رچرڈ ڈاکنز اور ناسا مشنز اور روور مشنز کو سجدے کرو بیٹھ کے, پھر اپنی قرآن کو تو اٹھانا نہیں, ان کے قرآن کو اٹھا لیے تم نے, ان کی کتاب کو. ان کی کون سی کتاب ہے؟ اسٹینڈرڈ مینول فار این ایسٹروناٹ, اس کی کتاب کو سجدے کرو, مانتے بھی نہیں نا. قرآن پاک کی کتنی آیتیں سناؤں میں آپ کو کہ جس میں صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور کیا تمہیں پورٹل دکھاؤں؟ اللہ نے ایک لفظ بول دیا پورٹل کا, مارج کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹریجیکٹری کا میجر تک بتا دیا کہ کتنی دیر میں فرشتہ ٹریول کرتا ہے, باقاعدہ میجر ان ٹائم بتا دیا. ان کو ابھی تک پورٹل نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ایک عالم نے میرے فرقے کے عالم نے لکھ دیا وہ سیڑھیاں ہیں. اللہ نے سیڑھی لکھا ہوا ہے مارج کو, آپ کو نہیں پتا اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے, حدیث ہے. نماز مومن کی سیڑھی ہے, یہ لکھا ہوا ہے, حدیث یہ ہے. مارج کا سیڑھی کا ڈسٹینس اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جبرائیل سیڑھی سے اترتے ہیں تو تمہارے 11,000 سال, ہمارا ایک دن. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ سیڑھی سے گئے تھے, براق سیڑھیاں چڑھتا تھا. صاف صاف قوی حدیث بتا رہی ہے کہ براق کی جو سپیڈ تھی وہ کیسی تھی. اسپیس کے اوپر سے ساؤنڈ تک بتائی نبی علیہ السلام نے حدیث میں. قوی حدیث ہے نا, یہ بھی ضعیف حدیث ہے. یا پھر آپ بھی وہ غامدی صاحب کے فالوورز کی طرح مان لیں کہ نہیں وہ تو خواب میں ہوئی ہے. میں تو تب بھی غامدی صاحب کو ہی کہتا ہوں, خواب میں بھی ہوئی ہے نا تو جو بھی لفظ لکھے ہوئے نا ان لفظ کے تمام تر لٹرل معنی سارے کے سارے ایز از اتارنے ہیں میں نے, کیونکہ نبی کا خواب عام خواب ہوتا نہیں. سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے, نیل اور فراز یہاں چل رہے ہیں, اور کیا لکھاؤ پانی کے پائپ لگے ہوئے ہیں, اور کیا ہوتی ہے پورٹل. یہ مسلمانوں کا یہ حال ہوا ہے. میں پنڈی یا میاں والی یا بکر خوشاب کے کسی گلی میں مسجد خطیب سے یہ بات ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پورٹل, یہ کیا باتیں ہوئی. وہ ایک مولوی صاحب مولانا اسحاق کے ممبر پہ بیٹھ کے مولوی صاحب نے مجھے کہا, مولانا اسحاق کے, کہ ساحل میاں ڈوپامین شروپامین لگے رہتے ہیں. ڈوپامین میں مطلب کیا کروں میں, سرجری کر کے دکھا دوں اندر پانی ہے کہ نہیں ہے, اندر ہارمون ہے کہ نہیں ہے. یہ سطح پہ گرا ہے اگر ایک مسلمان, تو پھر یوتھ ظاہر ریپلس ہو کے بھاگے گا دین سے. اٹس اے کامن سینس تھنگ کہ ایک پوری کائنات دکھا رہا ہے ایک بندہ ایک آنکھ سے, اور دونوں آنکھ والا بندہ ریت میں سر دے کے بیٹھ گیا ہے کہ نہیں یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سارا کچھ جھوٹ ہے, اس پر کوئی چاند نہیں, کوئی ستارے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں پہلا آسمان لپیٹوں گا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلے آسمان پہ ستارے سجائے ہوئے ہم نے, زمین کے جو آسمان ہے. قرآن پاک ساتھ بتا رہا ہے کہ کتنے آسمان ہیں, اور زمین کے آسمان تمہارے مزین السماء دنیا, اس دنیا کے سما کو, آسمان کو ہم نے مزین کیا ستاروں سے. اور کیا چاہتے ہیں آپ, کدھر سے قرآن سے, اور کوئی اور قرآن ہے آپ کے پاس, یا اس کے کوئی اور ترجمے ہیں آپ کے پاس؟